السلام علیکم بچوں، آج میں سکول پنگلا UPS پنگلا سے 7ویں کلاس کا اردو کا ٹاپک ہے ہمارا سائنس اور جنگ۔ تو بچوں یہ آپ سنیں، سائنس اور جنگ۔ پہلے زمانے میں جنگ مختلف فوجوں کی جسمانی طاقت اور پھرتی کا مقابلہ ہوتا تھا۔ ان کے ہتھیار بھی پرانے طرز کے اور سیدھے سادے ہوتے تھے۔ جیت اس کی ہوتی تھی جس کی فوج تعداد اور طاقت میں بہتری اور ہتھیاروں کو استعمال کرنے کی مشق میں زیادہ ماہر ہوتی۔ لیکن آج کی جنگ میں جسمانی طاقت اور بہادری سے نہیں جیتی جاتی بلکہ سائنس کے ایجاد کیے ہوئے ہتھیاروں پر منحصر ہوتی ہے۔ یہ کہا جائے کہ غلط نہ ہوگا کہ موجودہ دور کی جنگ فوجوں کی جنگ نہیں، سائنس کی جنگ ہے۔ جس ملک کے پاس زیادہ ہتھیار ہیں وہ دوسرے کو شکست دے سکتا ہے۔ تو بچوں سائنس اور جنگ کا سبق یہ ہمیں اس میں لکھا ہے کہ پہلے زمانے کی جنگ جو ہوتی تھی وہ فوجوں کی ہوتی تھی اور توپوں کے ذریعے ہوتی تھی۔ ایک دوسرے کی فوج اپنی طاقت سے ایک دوسرے کے ساتھ لڑتی تھی، جو اپنی طاقت سے لڑ کر آگے بڑھ جاتی تھی وہی جیت جاتی تھی۔ لیکن آج کے زمانے میں سائنسی دور ہے، آج سائنس کے ایجاد کیے ہوئے ہتھیار ہیں اور ہتھیاروں کی وجہ سے یہ جنگ جیتی جا سکتی ہے۔ لیکن پہلے جنگ کا دائرہ بہت محدود ہوتا تھا، جنگ کا دائرہ بہت بڑا ہوتا تھا۔ اب دنیا کے مختلف ممالک کے فاصلے مٹ چکے ہیں۔ ایک ملک کی لڑائی کا اثر دوسرے ممالک پر بھی پڑتا ہے۔ اس لیے آج جب کوئی جنگ چھڑتی ہے تو اس کی آگ دوسرے ممالک کے درمیان ہی نہیں رہتی بلکہ دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے۔ اب جنگ کے مورچے صرف میدان میں نہیں بلکہ ہوا اور پانی میں بھی قائم ہو چکے ہیں۔ پہلے جنگ کی تباہ کاری اور بربادی میدان جنگ یا مخالف ممالک کی سرحد پر ہوتی تھی، لیکن سائنس کے بنائے ہوئے ملک ہتھیار بے گناہ عوام کے گھروں، مسجدوں، مندروں، اسکولوں اور اسپتالوں کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیتے۔ تو بچوں آج کا جو جنگ ہے، آج کے جنگ کا دائرہ جو ہے بہت کم ہے اور اب ایک ملک کا دوسرے ملک کے ساتھ فاصلہ جو ہے مٹ چکا ہے۔ اب ایک ملک اپنے ملک میں بیٹھے بیٹھے دوسرے ملک میں لڑائی جیت سکتا ہے، ایٹم بموں کے ذریعے، ہوائی جہازوں کے ذریعے ایک دوسرے کو تباہ کر سکتے ہیں۔ آج ایٹم بم بھی ایسے تیار کیے گئے ہیں جو اپنے ملک میں بیٹھ کر دوسرے ملک کو تباہ کر سکتے ہیں۔ تو بچوں یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک، تو باقی انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے آگے اس میں کیا۔ باقی وسلام۔